میرے نبی کی والدہ محترمہ جن کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ فرماتی ہیں جب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اپنے ابا جان کی صلب پاک میں سے میرے شکم میں آ گیا تھا، میرے رحم میں آ گیا تھا، تو میرے سامنے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں سمجھ گئی کہ فرشتوں کی آواز ہے، اور میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے کہ جس وقت میرے پیٹ میں نور محمدی جلوہ گر ہوا، اس دن سے اگر میں ننگے پاؤں چلتی تھی، کوئی کنکر یا پتھر یا کانٹا اگر چبھتا تھا، میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے تو وہ چبھتا نہیں تھا بلکہ موم بن جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام بولے میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ ذرا پیار سے بولو، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ زین العابدین بھائی سے پوچھو، کیا آقا کے نور کا صدقہ ان کے گھر میں نہیں آیا؟ جی پوچھو ان سے، میں بہت قریب سے جانتا ہوں، جو مجھے معلوم ہے وہ آپ کو نہیں، کیا کہتے ان علماء کو سب کو معلوم۔ اور یہی وجہ، اور پتہ نہیں اللہ کا فضل ایسا ہوتا ہے، حضرت یہ قاری شمس الحسن صاحب بیٹھے ہوئے، جب یہ فون کرتے تو وہی تاریخ میری خالی ہوتی۔ ہمارے حضرت علامہ جمیل صاحب، جبکہ ادھر اور ادھر ڈائری آپ نے دیکھی پوری، اللہ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے، مطلب ادھر ادھر کی تاریخیں خالی نہیں رہتی مگر وہی تاریخ۔ تو مطلب کیا ہے، اگر سرکار جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، بے شک، کیونکہ سب کچھ نبی کے صدقے میں بنا۔ ہمیں اولاد ملی ہے تو نبی کے صدقے میں، بیٹیاں بیٹے ملے تو نبی کے صدقے میں۔ اور صحابہ کا یہی ایمان تھا، کہتے بھی تھے اگر آقا نہ ہوتے تو ہم بھی نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ صحابہ کہتے تھے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آقا جو کچھ ہمیں ملا وہ آپ کے صدقے میں ملا۔ بے شک حق ہے۔ اور مانگنے کا یہ انداز ہوتا تھا، بات دیکھنا بڑی پیاری آ رہی، مانگنے کا یہ انداز ہوتا تھا، پیچھے دشمن ہے، ساتھ میں ابو بکر صدیق ہے، اور میرے نبی ہیں، ان دشمنوں نے مشن بنا لیا نبی کو قتل کر دیا جائے، نبی کو مار دیا جائے، مگر کیا پتا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے نبی نے ہجرت فرما لی، لوگ دشمن پیچھے تھے، آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے، اب غار ثور میں چھپنے کے لیے جا رہے، ساتھ میں تیسرا کوئی نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق اور میرے نبی ہیں۔ پہاڑی بہت اونچی ہے، حاجی لوگوں سے پوچھو آج کے دور میں پانی پینا پڑ جاتا ہے، اتنی چڑھائی ہے، مگر ذرا سنو جا رہے ہیں، آقا بھی ہیں اور میرے نبی بھی ہیں۔ ابو بکر صدیق میرے نبی کو دیکھ کر کے کہنے لگے آقا ذرا ٹھہر جائے، قف الہنا، یہ میرے جملے ہیں عربی بنا رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق کا قول مت سمجھنا، مفہوم عربی بنا رہا ہوں، آقا قف الہنا، اے آقا آپ یہاں پر ٹھہر جائیں۔ مانگنے کا کیا انداز رہا ہوگا، میرے نبی بولے ابو بکر
بکر پیچھے دشمن ہے، تم یہاں کیوں روک رہے ہو؟ آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، آقا آج ابو بکر مانگنا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کرنا چاہتا بولو؟ کچھ مانگنا۔ نبی بولے ابو بکر ادھر دشمن آ رہا ہے، تمہیں مانگنے کا یہی وقت؟ یہ کہہ سکتے تھے اے ابو بکر یہ وقت؟ ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ یہ کہہ سکتے تھے جلدی چلو، مگر میرے نبی کے غلام سیدنا ابو بکر صدیق، جن کو نبی نے دنیا ہی میں بشارت جنت کی دے دی تھی، اللہ اللہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں آقا تب قدم بڑھاؤں گا، آقا مانگنا چاہتا ہوں، یہ وہ دربار ہے جو یہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، آقا سب کچھ ہمیں آپ کے صدقے میں ملا۔ یہ جملے ابو بکر صدیق کے تھے، ہمیں زبان ملی تو آپ کے صدقے میں، آنکھیں ملی تو آپ کے صدقے میں، کان ملے تو آپ کے صدقے میں، منہ ملا تو آپ کے صدقے میں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی ترجمانی یوں کر دی تھی، دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ کیا کہتے ہیں بابا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان دہن اللہ۔ میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ کہہ رہے ہیں آقا مانگنا چاہتا ہوں، اللہ اللہ پیچھے دشمن ہے، دشمن آقا کو قتل کرنے کے در پہ آ رہے ہیں، سازش بنا لی ہے، دشمن پیچھا کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا نہیں ابو بکر تمہیں مجھ سے کچھ نہیں ملے گا، نبی نے یہ نہیں کہا مجھ سے مت مانگو، نہیں لفظ نہیں فرمایا، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے نبی فرمانے لگے ابو بکر جب تم پیار میں آ گئے ہو تو میں بھی آقا سخی ہوں، مانگ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ وہ بچہ خود پیسے دینے کے لیے جن کا نام سعید ہے، اللہ اس بچے کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آمین، اس کو دین کا سپاہی بنائے، آمین، نبی کا پکا سچا غلام بنائے، اہل بیت اطہار کا عاشق بنائے۔ آمین۔ ابو بکر مانگو، کیا مانگتے ہو؟ بولو دولت چاہیے، روپیہ چاہیے، پیسہ چاہیے، یہ تمہارا نظریہ تھا، جی تم روتے ہوئے جاتے ہو حضرت کاروبار نہیں چل رہا، دعا کر دیو، روتے ہوئے جاتے حضرت کاروبار نہ چل رہا، بڑا پریشان ہوں، بڑا نقصان ہو گیا، پتہ نہیں جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں کام بنی نہیں رہا، حضرت دعا کر دو، بڑی دور سے آیا ہوں، نام سن کے آیا ہوں، جی سمجھے؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے اور یہ نہیں کہتا حضور دعا کر دو میرے گناہ اللہ معاف کر دے اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ جی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں ہوتے یہ کہتا ہوا، مگر ابو بکر صدیق کہہ رہے آقا سوڑے آقا پیارے آقا مانگنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی بولے ابو بکر مانگو جلدی کرو دشمن آ رہے ہیں۔ ارے کیا یاروں میں باتیں ہو رہی ہیں، کیا سمجھا تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنے دوست کو دھکا مار کے بھاگ جاتے، کہتے لے مر۔ تمہارا عالم یہ ہے اگر دو دوست کھانا کھانے جائے تو پہلے پلیٹ لے کے کھانا کھا کر اس سے بولا تو نے ابھی تک نہیں کھائی ہے،
یہ دوستی کا حق نبھا رہا. مگر ذرا سنو پیارے، ابو بکر صدیق کہنے لگے آقا آپ کی بارگاہ سے خالی نہیں گیا، آقا مانگنا چاہتا ہوں. میرے نبی فرمانے لگے ابو بکر صدیق مانگو. مگر کیا مانگا؟ یہ نہیں کہا مجھے دولت مل جائے، روپیہ مل جائے، پیسہ مل جائے. کہنے لگے آقا آپ کے پاؤں کو دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اے پیارے آقا مجھے تکلیف ہوتی ہے، سوڑے آقا مجھے تکلیف ہوتی ہے. آقا آپ ان پتھروں پہ چل رہے ہیں، نوکیلے پتھر ہیں، آپ کے پاؤں میں پتھر لگ لگ کے خون نکلنے لگا. آقا ابو بکر کے ہوتے ہوئے میری سانس کا ایک ایک لمحہ اگر آپ کے قدموں پہ لگ جائے تو میں اپنی سعادت مندی سمجھوں گا. اے آقا آقا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، آقا دامن پھیلا کے جو مانگ رہا ہوں وہ یہ ہے آقا آپ قدم آگے نہ بڑھائیں. ابو بکر صدیق کے موڈھے ابھی حاضر ہے، آقا میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں. کیا کہنے ہیں، واہ واہ بہت خوب. میرے نبی چپ. ابو بکر آقا منع مت کرنا، آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، آقا میرے کاندھوں پر سوار ہو جائے. اکیلے پتھریلے اس پہ چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیسے چڑھیں گے پھر اتنا وزن لے کر کے. مگر ابو بکر صدیق کو پتا تھا اگر آقا میرے کاندھوں پہ بیٹھ گئے تو پھر میں نہیں چلوں گا، آقا مجھے لے کر کے چلیں گے. واہ واہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ برکت فرمائے. آقا مجھے لے کر کے چلیں گے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں گرا دوں گا، کیا ہوگا، بس آقا بیٹھ جائے. پھر آقا جانے اور راستہ جانے ابو بکر صدیق کہنے لگے آقا بیٹھ جائیں. میرے نبی نے دل نہیں توڑا، کاندھوں پہ بیٹھ گئے. یہ بھی نہیں کہا ابو بکر تو کیا مجھے مارنے کے چکر میں ہے، یہ بھی نہیں کہا. میرے نبی ابو بکر صدیق کے کاندھوں پہ بیٹھ گئے. اب ابو بکر صدیق وسط میں چل رہے، جھومتے ہوئے چل رہے، آقا کے تلووں کا بوسہ دے رہے، پیار کرتے ہوئے جا رہے ہیں. میرے نبی پیار سے سر پہ ہاتھ رگڑ رہے، کہہ رہے ابو بکر کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. اب وقت میں آ کر کے ابو بکر صدیق نے ہاتھ چھوڑ دیے اور چلتے چلے جا رہے. ابو بکر صدیق کہہ رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا جیسے میں پلین زمین پہ چڑھ رہا ہوں. اب ابو بکر میرے نبی کو نہیں سنبھال رہے ہیں بلکہ میرے نبی ابو بکر کو سنبھال رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. اب حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی یہ پاؤں لیا اپنے سینے سے رگڑ لیا، کبھی نبی کا یہ پاؤں لیا سینے سے رگڑ لیا اور چوم لیا. میرے نبی کہنے لگے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر کہنے لگے آقا معراج کر رہا ہوں. معراج کا کیسی معراج ہے؟ ابو بکر صدیق بولے آقا میں اپنی معراج کر رہا ہوں اس لیے آقا یہی قدم ہے جب پہلے آسمان پر گئے تو پہلے آسمان کی معراج، دوسرے پر گئے تو دوسرے کی معراج، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پر گئے آقا اس کی معراج. آقا آج میرے ہونٹوں تک پہنچ گئے تو ابو بکر کے ہونٹوں کی معراج آقا آپ کے قدموں تک آنا ابو بکر کی معراج ہے اور آپ کا قرب خاص میں جانا آپ کی معراج. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ. اب ذرا سنو میرے نبی 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت تشریف لے آئے. اللہ نہ تمہیں توفیق دینا. میری بہنیں اگر پردے کی آڑ سے سن نہیں ہو تو سن لیں. روزانہ
جو بھی کھانا بنے اگر ہو سکے تو قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں، 3 دن میں 4 دن میں ایک قرآن پاک مکمل کر لیں، اور کرنے کے بعد جب وہ شب آئے نا آقا کی جو پیدائش جو صبح صادق کا وقت تھا، اس پوری رات میں عشاء کے بعد یہ پڑھتے پڑھتے درود تاج پڑھے، سورہ مزمل پڑھے، نفل پڑھے، آقا پہ درود پڑھے، گھر میں مصلی بچھا کے صلاۃ و سلام پڑھے، اور جب سحر کا وقت آ جائے نا وہی ٹائم صبح صادق کا وقت آئے، بس کوئی ہے نہیں وہاں پہ غیر مرد، اپنا دوپٹہ پھیلا کر کے مانگ لے، اپنا آنچل پھیلا کے مانگ لے، مولا تو اپنے محبوب کی پیدائش کے صدقے میں مجھے اولاد دے دے، مولا محبوب کی پیدائش کے صدقے میں میرے بچوں کو اچھا کر دے، مولا اپنے محبوب کی پیدائش کے صدقے میں میرے شوہر کا کام کاج اچھا کر دے، اپنے محبوب کی پیدائش کے صدقے میں میرے مرض کو دور کر دے۔ جاؤ میرا دعویٰ ہے نبی کی پیدائش کے صدقے میں لوگوں کو ولایت، سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگوں کو ولایت مل گئی ہے، ولایت نبی کی پیدائش کے صدقے میں۔ اللہ اللہ سب کچھ نبی کی پیدائش کے صدقے میں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ عورتیں اگر کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ان کی گود بھر جائے گی، اور عہد کر لیں کہ میں بھی انشاءاللہ نبی کا ذکر کراؤں گی، یا جو مرد ہے کراؤں گا، اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کر دے گا نا، ایسا انتظام کرے گا تمہارے گھر انشاءاللہ ہر سال میلاد شریف ہوا کرے۔